رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ ڈاکٹر صاحب 2 سوال ہیں، اور میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر تفصیل ہو جائے اس میں۔ پہلی بات تو یہ کہ لال مسجد جو اور اس جیسے جو بھی واقعات ہوتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے ہونے ہیں، موجودہ سوات والا بھی یہ جو ہو رہا ہے معاملہ، معاہدے والا خاص طور پہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا خاص طور پہ ہمارے جو عالم دین ہیں، خاص طور پہ اگر جو سوال یہ آتا ہے، سب سے بڑا عالم دین یہ کہتے ہیں ہمارے معتبر، ہمارے لیے بہت محترم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، لال مسجد کا لوگ ٹھیک تھے، ان کی بات ٹھیک تھی، لیکن ان کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، سنت سے ہٹا ہوا تھا، اور جب سنت سے چیز ہٹ جائے تو مین چیز خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ معصومیت تو سب مانتے ہیں کہ اب نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی اختلاف اور کافی تھا۔ تو مین سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے، نیک مقصد لے کے کھڑا ہوتا ہے، بے شک شروع میں اس کی نیت ٹھیک نہ بھی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اب وہ ایک ایسی سٹیج پہ آ گیا ہے کہ وہ لوگوں کو کال کرتا ہے کہ آؤ میں ایک نیک مقصد کے لیے کھڑا ہوں، تو کیا یہ لال مسجد کا واقعہ ڈر آتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہم جواب دے تو نہیں ہے کہ یہ میرا بندہ کھڑا ہوا تھا، یہ میرے لوگ کچھ کھڑے ہوئے تھے، تو پورا پاکستان ایک گیس کریں کہ اگر کھڑا ہوتا ان کی کال پہ تو میرے خیال سے تو نتیجہ کچھ اور نکلتا۔ دیکھیے صورتحال کو یوں سمجھیے کہ ایک ہے نیت، نیت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا نہ نفین نہ اثباتاً میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہے یا بری ہے یہ میں تو نہیں فیصلہ کر سکتا، میری نیت اچھی ہے یا بری آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، تو نیت کو ایک طرف رکھ دیجیے۔ طریقہ کار کی بات آئے گی، طریقہ کار میں کیا ہے کہ پہلے ایک جمعیت حاصل کرو، یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے نعرہ لگا دیا 4 آدمی 20 آدمی اور ایک مسجد کے اندر جو ہے محصور ہو کر بیٹھ گئے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پہلے آپ نے کوئی دعوت دی، آپ نے آل پاکستان لیول کے اوپر کوئی بات جا کر کہی، کوئی آل پاکستان جماعت بنائی، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تو کوئی شخص بھی کھڑا ہو کر کسی وقت ہنگامہ کر لے، آپ کہیں گے اس کی مدد کرنا لازم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح کی چیزوں کی تو مدد نہیں کی جا سکتی۔ میں تو صوفی محمد صاحب سے ملا تھا آج سے 15 سال پہلے کہ آپ یہ مالاکنڈ میں کام کریں تو کیا مالاکنڈ علیحدہ ملک ہے؟ آپ آل پاکستان، آخری شریعت پورے پاکستان کی ہونی چاہیے، پاکستان کو بنایا گیا اس کام کے لیے، آپ بالاکاٹ میں تحریک چلا۔ میں لاہور میں آپ کے لیے جلسے کا اہتمام کرتا ہوں، میں بہت دور پہاڑوں کے اندر جا کر ملا ان سے، کیونکہ انہوں نے تحریک چلائی تھی، تحریک دفاع شریعت، اور اس وقت ایک بڑا جلوس لے کر وہ نکلے تھے وہاں سے بالاکنڈ سے، اور اٹک کے پل تک پہنچ گئے تھے، یہاں سے پھر سرکاری فورسز نے انہیں کسی طرح کیس سن کر آمادہ کیا، واپس چلے گئے۔ لیکن یہ کہ بڑا جلوس نکالا تھا، حیرت ہوئی تھی، میں نے سنا ہے کہ 80,000 آدمیوں کو لے کر آ گئے تھے، واللہ عالم۔ تو پھر میں گیا ان سے ملنے، بہت دور دراز میدان ایک جگہ ہے، یہ جو ہے دیر ریاست کے اندر بہت پہاڑوں کے اندر دور، میں جا کے ملا، نہایت مخلص آدمی، ان کا گھر ایک جھوپڑے کے مانند تھا، ہمیں جو ہمارا وفد گیا تھا 4-5 آدمی میرے ساتھ، ان کو بٹھانے کے لیے کوئی دری تک نہیں تھی اس اللہ کے بندے کے پاس، ہم زمین پر بیٹھے اکڑو، تو اس کے درویش کی اس کا جو ہے وہ اس کا نتیجہ تھا یہ کہ لوگ اس کے کہنے پر چلے۔ لیکن میں نے کہا آپ لاہور میں آئیے، میں آپ کے لیے وہاں جلسے کا اہتمام کرتا ہوں، آپ آ کے تقریر کریں، تو تحریک کو آپ ملک گیر بنائیں، یونٹ ملک ہے، صوبہ بھی نہیں ہے، ملک ہے۔ بہرحال یہ جب تک کہ ایک تحریک نہیں اٹھتی اور دعوت کا حق ادا کیا جائے، کون سا دعوت کا حق ادا کیا انہوں نے؟ کون سی دعوت دی؟ کس بات کی دعوت دی؟ وہ تو سرکاری ملازم تھے، وہ تو وہاں پہ اوقاف کی تنخواہیں لے رہے تھے، کون سی دعوت انہوں نے دی تھی؟ تو اس حوالے سے اس چیز کو نہ بیان کیجیے۔ باقی جو کچھ بیان کیا جاتا ہے کہ ایجنسیز ان کے پیچھے تھی، میں نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں کچھ کہوں، اللہ عالم،
ان کو میں یقین کے ساتھ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن بات اور اس کو یہ ہے کہ اصل میں اس پر میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو در حقیقت ساری خباثت تھی صدر پرویز کی. یعنی ایک چھوٹا سی پھنسی یہاں نکلی ہو تو 2-3 جو ٹیکے پینسلین کے لگائے جائیں ٹھیک ہو جائے گی. اس نے کہا بڑھنے دو اس کو، بڑھنے دو، بڑھنے دو، بڑھنے دو، بڑھنے دو. اگر انہوں نے پہلے ہی روز پہ ان کا بجلی اور پانی بند کر دیتے تو ختم ہو جاتا مسئلہ، نکل جاتے کہ باہر کے لیے بڑھایا اس کو. اور بعض روایات ہے کہ گورنمنٹ ایجنسیز نے انہیں سپورٹ کیا تاکہ بڑا پھوڑا بن جائے، اور پھوڑے کو میں چیرا دوں گا اور دنیا سے شاباش لوں گا. بش بھی شاباش دے گا، اور جو گارڈن جو ہے وہ بھی دے گا، شاباش دے گا. اور چائنا نے بھی شاباش دی، روس نے بھی شاباش دی، کیونکہ اسلام کو تو سب کے سب دشمن ہے کہ تم نے بڑا کارنامہ کیا. اس کے لیے اس بدماش نے یہ سارا معاملہ کروایا. اب کہتا ہے غلطی تھی، غلطی ہوئی، لیکن اصل میں تو اس کی نیت خراب تھی. میں اس کے بارے میں تو صاف طور پہ کہہ رہا ہوں نیت خراب تھی. تو اس وجہ سے آپ ان چیزوں کو اس معنی میں نہ لیجئے. میتھوڈالوجی حضور کی جب تک اختیار نہیں کی جائے گی یہ کام نہیں ہوگا. طریقہ کار خلوص کتنا بھی ہو، آپ انتہائی خلوص کے ساتھ غلط موسم میں بیج ڈال دیجئے گندم کا، بیج بھی ختم ہو جائے گا. وہ موسم ہی نہیں تھا، تم نے غلط موسم کے اندر بیج ڈال دیا ہے تو بیج بھی ختم. تو اس کے لیے زمین تیار نہ کی ہو، بیج پکڑ لیا ہو تب بھی بیج گیا. وہ تیاری کی حضور نے 12 برس مکے میں تیاری کی ہے، سختیاں جھیلی ہے، مشکلات برداشت کی ہے، پھر ایک جماعت تیار کی، ان سے بیعت لی ہے. وہ جماعت پھر اتنی بڑی تھی کہ اس وقت کے حالات سے وہ سائزیبل تھی، اس لیے کہ کفر بھی مقابلے میں صرف 1000 آدمی لا سکا تھا نا، اور یہاں 313 تھے. 1 اور 3 کی نسبت تھی نا، 1 اور 3 لاکھ کی نسبت تو نہیں تھی.